بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جان لو کہ جو چیز تم غنیمت کے طور پر حاصل کرو اس میں 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ایک حصہ آپ کے قریبی رشتہ دار کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن، جس دن دو جماعتیں آپس میں مقابلہ پر آئی تھی، نازل کی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تم مدینہ سے میدان کی قریبی کنارے پر تھے اور کافر میدان کے دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کے کافروں کو بچا ہوا قافلہ تم سے نیچے کی طرف سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی بات طے کر لیتے تو ضرور طے کرنے میں تم کو اختلاف وواد ہوتا، لیکن جو بات اللہ کو کرنی منظور تھی وہ اس کو پورا کر دے۔ یعنی جس کو برباد گمراہ ہونا ہے وہ حجت قائم ہونے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہدایت پر آنا ہے حجت قائم ہونے کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ نے آپ کے سامنے میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، اور اگر اللہ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھاتا تو تمہاری ہمتیں ہار جاتے اور تم میں اختلاف، متبھید و وواد ہو جاتا، لیکن اللہ نے کم ہمتی اور اختلاف سے بچا لیا۔ بے شک اللہ تمہارے دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم کو وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا، جب تم ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو بات اللہ کو کرنی منظور تھی وہ پوری ہو جائے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے سامنے لائے جائیں گے۔ مومنو، جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ پڑ جائے تو ثابت قدم جما کر رہو اور اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کیا کرو اور آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور برداشت کی قوت پیدا کیا کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے اعمال کو اپنے احاطے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو اچھا بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ مسلمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ بڑا زبردست حکمتوں والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، یہ عذاب ان کفریہ اعمال کے سبب سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون کی آل کی اور ان سے پہلے کافروں کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، سو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ بے شک اللہ ہی بڑا قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو دی گئی
نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنی ذاتی اعمال کو نہیں بدلتے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان کی حالت فرعون کی آل اور ان سے پہلے والوں کے جیسے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور آل فرعون کو ڈبا دیا۔ وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ جاندار میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن سے تم نے عہد کیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر دفعہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں، تو اگر لڑائی میں تم ان پر قابو پاؤ تو ان کے ذریعے سے جو ان کے علاوہ ہے ان کو تتر بتر کر دو تاکہ ان کو عبرت سبق حاصل ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو واپس کر دیجیے کہ آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ نہ خیال کرے کہ وہ بچ گئے، بے شک اللہ کو وہ عزیز نہیں کر سکتے۔ اور کافروں سے لڑنے کے لیے جہاں تک تم کر سکتے ہو فوجی قوت، گھوڑوں کی تیاری وغیرہ سے سامان درست کرو کہ اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے ان سب پر رعب جمائے رکھو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا صلہ تم کو ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر کافر لوگ صلح کی طرح دلچسپی لے تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مومنوں سے قوت بخشی اور ان کے دلوں میں محبت و الفت پیدا کی، اور اس طرح ان کو ایکتر اور ایک جان کر دیا۔ اگر تم دنیا بھر کے تمام دولت خرچ کر دیتے تو بھی تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان سب میں محبت ڈالی۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومن لوگ جنہوں نے آپ کا اتباع پیروی کیا ہے۔ اے نبی، آپ مومنوں کو جہاد کے لیے ابھارے۔ اگر آپ میں 20 ثابت قدم ہمت اور جماؤ والے ہو تو وہ 200 آدمیوں پر غالب ہوں گے، اور اگر 100 ہو تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ کافر کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہو تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے جب تک کہ زمین میں اچھی طرح سے کھرنجی یعنی ظالموں کا صفایا نہ کرے۔ تم تو دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہوتا۔ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے تم اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے پاک و حلال ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ اے رسول، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کوئی بھلائی تمہارے دلوں میں دیکھے گا تو جو مال تم سے چھین چکا ہے اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
اور اگر یہ آپ سے خیانت کریں گے تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے لڑے، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے تمہارا ان سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہے تو ضرور مدد کرو، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان کے بیچ کوئی صلح کا سمجھوتا ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے مہاجر حضرات کو جگہ دی اور مدد بھی کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑی عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، تو پھر وہ تم میں سے ہی شمار ہوں گے، اور جو آپس میں رشتہ دار ہے تو اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے میراث میں زیادہ حقدار ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ سورہ التوبہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے برات الگ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے بنا کوئی مدت طے کرے عہد کر رکھا تھا، سو تم 4 مہینے اس سرزمین میں چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کرے گا۔ اور اللہ و رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری، الگ اور بے تعلق ہے، بس اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے اسلام سے منہ موڑا تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ ہاں مگر وہ مشرک لوگ اس سے الگ اور باہر ہیں جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا بھی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے سمجھوتے کو ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ عہد کے خلاف کرنے سے بچنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس جب حرمت و عزت والے مہینے گزر جائے تو اس وقت ان مشرکوں کو جہاں پاؤ مارو، پکڑو، باندھو اور داؤ گھات کے ہر موقع پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو آپ اس کو پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجیے، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکوں کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے، مگر جن لوگوں سے تم نے عہد لیا ہے مسجد حرام کے نزدیک، تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہے تم ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو عزیز پرے رکھتا ہے۔ کیونکہ عہد کیا جائے ان سے جو اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ وہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا منہ سے تو تم کو خوش کرتے ہیں، لیکن دل سے ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہی ہے جو برا کام کرتے ہیں۔
مومن کے بارے میں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد ہی کا، اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دینے لگے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور سمجھداروں کے لیے ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کافر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے اور تمہارے دین پر طعنے دے تو تم کفر کے ان پیشواؤں سے اس ارادے سے لڑو کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں نہیں رہی۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو وطن سے نکال باہر کرنے کی تجویز کی، اور انہوں نے پہلے تم سے خود چھیڑ نکالی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تو زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا، ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور بہت سے مسلمانوں کے دلوں کا شفا دے گا، اور ان کے دلوں کی ناراضگی و غصہ دور کر دے گا، اور اللہ توجہ فرمائے گا جس پر چاہے گا۔ اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تو معلوم نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بنایا ہو، اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ مشرکوں کی یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، جبکہ وہ خود ہی گواہ ہے اپنے کفر پر۔ ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع برباد ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہی لوگ امید ہے کہ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا جو بے انصاف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور ایسے باغوں کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو رفیق، ساتھی اور دوست نہ بنانا اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسندیدہ رکھے، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی اور دلی تعلق رکھے گا تو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم ہجرت نہ کرنے کی سزا بھیج دے، اور حکم نہ ماننے والوں کو اللہ ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے تم کو اکثر موقعوں پر کافروں کے مقابلے میں غلبہ عطا کیا، اور حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے گرہ ہو گیا تھا، پھر وہ ادھکتا تمہارے لیے کوئی مفید نہ رہی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی پھیلاؤ کے تنگ ہونے لگی، پھر آخرکار تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنوں پر اپنی تسلی نازل کی،
اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ تو نرے ناپاک ہیں، پس یہ اس سال کے بعد مسجد حرام یعنی حرم شریف کے پاس نہ آنے پائے، اور اگر تم کو غربت و تنگ دستی کا خوف ہو تو اللہ بہت جلد تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو محتاج نہ رکھے گا۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ اسلامی حکومت میں اپنی حفاظت کے بدلے میں ٹیکس دینا منظور کرے۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا، یہ بھی انہی لوگوں کے جیسی باتیں کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کو غارت کرے یہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ، بزرگ اور نیک لوگوں کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح بن مریم کو بھی، جبکہ ان کو یہ حکم ہے کہ بس ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں، وہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ بنا اپنے نور کو مکمل کیے نہیں مانے گا، اگرچہ کافر ناخوش ہو۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عنایت فرما کر بھیجا ہے، تاکہ تو اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ اے مومنو، یہود کے اکثر علماء اور دینی پیشوا لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جو اس دن واقع ہوگا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بے شک مہینوں کا شمار گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے ان میں 4 مہینے ادب کے، عزت و سمان والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان سب مشرکوں سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک یہ ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی، ادھکتا اور بڑھوتری ہے، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینہ حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں۔ ان کو ان کے یہ برے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مومنو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ بس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں آخرت کی زندگی کے فائدوں کے مقابلے میں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اس کو نقصان نہ پہنچا سکو گے۔
اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کے اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ 2 آدمیوں میں دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہ دونوں غار غفا میں تھے، جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا اور آپ کی ایسی لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ نکل پڑو تھوڑے سامان سے یا بہت سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرتے ہو۔ اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو سفر کی دوری لمبی معلوم ہونے لگی، اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جاتے۔ یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے مال سے جہاد کرنے کے بارے میں رخصت، چھوٹ اور رعایت نہ چاہیں گے، بلکہ حکم پر دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ ان متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ جہاد سے بچنے کے لیے وہی لوگ رخصت چھوٹ چاہتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہے، وہ اپنے شک میں حیران ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان کو کہہ دیا کہ معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ فساد ہی زیادہ کرتے اور تمہارے بیچ فتنہ برپا کرنے کی تلاش میں دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہے، اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی فتنہ اٹھایا تھا اور آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھیر کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ ہی کا حکم غالب رہا، وہ برا مانتے ہی رہے۔ اور ان میں سے بعضا وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب جان لو کہ یہ منافق فتنے میں تو پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کو گھیر لے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دی ہو، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ پر سب مومنوں کا پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مال خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو، اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کا خیر خیرات قبول ہو جائے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، اور نماز کو نہیں آتے مگر سست ہو کر، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے۔ اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے،
اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکلے، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جاتی یا گفا یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا سی جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر چل دیتے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر صدقوں کی تقسیم کے بارے میں طعنے مارتے ہیں، یعنی برائی کرتے ہیں، سو اگر ان کو ان کی اچھا کے انوسار عطا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان کی اچھا کے مطابق نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ خوش رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور رسول اپنی مہربانی سے ہمیں اور دے دے گا، اور ہم تو اللہ ہی کے طرف راغب متوجہ ہے۔ صدقے تو حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، اور صدقوں کا کام کرنے والوں کا، اور جن کی دل جوئی منظور ہے، غلاموں کی گردن چھڑانے میں، قرض داروں کی قرضے میں، اور جہاد میں، اور مسافروں میں، یا حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سنتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو خیر ہی خیر ہے، تمہارے حق میں وہ اللہ پر یقین کرتے ہیں اور مومنوں پر یقین کرتے ہیں، اور آپ ان پر مہربانی کرتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کرے۔ اگر وہ اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں، کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یہ بات یقینی ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اس طور پر کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق لوگ ڈرتے ہیں کہ مسلمان پر کوئی سورت قرآن کا حصہ نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے دلوں کی باتوں کو ان کو بتا دے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ تو اس کو ظاہر کرے کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے تھے، اور اگر آپ ان سے معلوم کریں تو کہہ دیں گے ہم تو یہ صرف وقت گزاری اور مذاق کے طور پر کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ہنسی کرتے تھے؟ اب تم عذر نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، تم تو اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ کو چھوڑ دیں تو کچھ کو ہم ضرور سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورت ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، یہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کام سے منع کرتے ہیں، اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیا رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک یہ منافق لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورت اور کافروں کو دوزخ کی آگ میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تم منافق ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور تم بھی باطل میں ڈوبے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کو ان کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود کی، اور ابراہیم کی قوم کی، مدین والوں اور الٹی ہوئی بستی والوں کی؟
ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچے تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انہی پر اللہ جلد رحم کرے گا۔ بے شک اللہ تو زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمدہ عمدہ مکانات کا، جو کہ ان ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کفر کی باتیں کی ہیں اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، یا انہوں نے صرف اس کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کے رزق سے مالدار کر دیا، تو اس کے بعد بھی اگر توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ توڑے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور منافقوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کر دے تو ہم خوب خیرات کریں گے اور خوب اچھے اچھے کام کریں گے۔ سو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو بخل کنجوسی کرنے لگے اور منہ موڑنے لگے، سو اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق ہوٹ پیدا کر دیا، جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلوں کی بات سے اور ان کی کانفوسی چپکے چپکے باتیں کرنے سے خوب واقف ہے، اور اللہ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ منافق لوگ ایسے ہیں کہ نفلی صدقے دینے والے مسلمان پر طعنے کرتے، یعنی ان کو برا کہتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو محنت مزدور کے سوا اور کچھ میسر نہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ ان منافقوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگو گے تو اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہوئے، اور اللہ ایسے سرکشوں نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے منافق خوش ہوں گے رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنا ناگوار گزرا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ یہ چند روز اس دنیا میں ہنس لے اور بہت دنوں روئیں گے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ کسی جہاد میں چلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے کے لائق ہے۔ اور اے نبی، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے ہیں، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں عتاب سزا دینا چاہتا ہے، اور جب مرے تو کافر ہی مرے،
اور جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجیے کہ جو گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں، مگر رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے خوب لڑے، اور انہی کے لیے نیکیاں ہے اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور چند بہانے باز دیہاتی بھی معذرت کے لیے آئے کہ گھر پر رہنے کی اجازت دی جائے، اور وہ تو بالکل گھر پر بیٹھے رہ گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ان میں جو کافر رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ضعیفوں، بوڑھوں اور کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ نہیں اٹھا سکتے، جبکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص ہیں۔ ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ افسوس ان کو کوئی چیز نہیں ملی خرچ کرنے کو۔ بس الزام تو صرف ان پر ہے کہ جو اس کے باوجود کہ سامان بھی رکھتے ہیں اور قوت بھی، پھر بھی وہ گھر میں رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وہ لوگ گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس سے وہ نہیں جانتے۔